العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری شعبان میرا مہینہ. اس مہینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. دوسرا اس کو رمضان المبارک سے بھی نسبت ہے. رمضان کے قریب والا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی شعبان المعظم کی بدری شب کو ہر ایک کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دو روزے اس انداز سے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہر ایک کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو نام اعمال جو شروع ہوتا ہے وہ 15ویں شب سے ہوتا ہے. 15 شعبان المعظم سے شروع ہوتا ہے اور 14 پہ ختم ہوتا ہے. تو اس طرح 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نام اعمال پیش ہو تو نام اعمال کے شروع میں بھی روزہ ہو اور آخر میں بھی روزہ. سبحان اللہ. 15 شعبان انسان کے نام اعمال کہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے اور 14 جو ہے وہ
سال کا آخری دن ہوتا ہے، اس لیے ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے تو ان 2 ایام میں ضرور روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آج کی نسبت ایک خاص اللہ کے نیک بندے سے ہے، 2 شعبان المعظم۔ یہ تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یا شاید جن کے پاس سوشل میڈیا ہے، فیس بک یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ 2 شعبان جو ہے وہ کس کا دن، کس بزرگ ہستی کا عرس منایا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا جو فقہ ہم جس پر عمل کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جس ہستی نے یہ فقہ دی ہے اور جس ہستی نے یہ طریقہ نماز سکھایا، یہ مسائل سکھایا ہے، وہ ہستی کب اور کس دن اس دنیا سے رخصت ہے، کب لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ حنفی کیوں کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہلواتے ہیں کہ ہماری جو نسبت ہے، ہم جس فقہ کو مانتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دی۔ یہ شرعی مسائل، یہ فقہی مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دی۔ تو یہ 2 شعبان المعظم جو ہے، یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 2 شعبان المعظم آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس مبارک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کو کبھی بھول ہی نہ پاتے، بھولتے ہی نہیں، لیکن اس دور میں کچھ لوگ ایسے آ گئے کہ جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو منتشر کر دیا۔ ہم ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے تو سوچتے ہیں یار نماز میں ٹھیک پڑھ رہی ہے، غلط پڑھ رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ نماز جو پڑھ رہی ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ فلاں تو ایسے پڑھتا ہے، فلاں کہتے ہیں ایسے پڑھو، فلاں کہتے ہیں ایسے پڑھو۔ تو یہ سن سن کر ہمارے دماغ منتشر ہو چکے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا شاید طریقہ صحیح نہ ہو، مگر ہم مجبور ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، ایک سلسلہ چلتا رہا، اس لیے ہم اسی پہ چلتے ہوئے آ گئے، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ ہم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، جس فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اور جو نماز کا طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ 100% صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور رفع یدین کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے، رفع یدین جو ہے ہاتھ بلند کرنے کو کہتے ہیں، تو جب ان سے مباحثہ کیا جائے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے، جب وہ حدیث سناتے ہیں اس حدیث کا پوچھا جائے تو وہ حدیثیں تو پہلے کی۔ رفع یدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے جو ابتدائی ایام تھے اس میں کیا کرتے تھے، اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ بتدریج ہے، یعنی پہلی جو حدیثیں ہیں اس میں یہ کہ ہر رکن میں جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھا کرتے تھے، بلند کیا کرتے تھے، یعنی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دو رکن میں آپ نے ترک کر دیا، باقیوں میں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے
تو آپ نے رفع یدین ترک کر دیا تھا۔ جو یہ کہے کہ آپ کا طریقہ غلط ہے، رفع یدین سے نماز پڑھنی چاہیے، اس انداز سے پڑھنی چاہیے، ان سے آپ دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث ایسی لا دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک رفع یدین کرتے ہیں۔ کوئی حدیث نہیں، بالکل کوئی حدیث نہیں۔ تو یہ سارے جو سناتے حدیثیں ہیں، یہ بھی یعنی انکار نہیں ان حدیث کا، مگر یہ وہ احادیث ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ والے جب مکہ میں تھے تو آپ اس انداز سے نماز پڑھتے، جب آپ مدینہ تشریف لے آئے پھر آپ نے آہستہ آہستہ یہ سب طرح کر دیا، آخری ایام تک کوئی بھی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں آپ نے مکمل رفع یدین سے نماز پڑھ دی۔ تو جو طریقہ ہمارا ہے الحمدللہ یہ بالکل من نوعاً قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ 4 صحابہ کرام کم و بیش، 4 صحابہ کرام کم و بیش ان کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ اس طرح آپ تابعی ہوئے، اور باقی جو ائمہ کرام ہیں جو رفع یدین کرنے والے ہیں، رفع یدین کے قائل ہیں، وہ تو تبع تابعین میں شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعین میں شامل ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور بعض روایت ایسی بھی ہے کہ آپ نے ان صحابہ کرام سے احادیث بھی سنی۔ پھر آپ جس زمانے میں تشریف لائے وہ بڑا کٹھن دور تھا، بہت مشکل دور تھا۔ اس وقت حجاج بن یوسف کی حکومت، گورنر تھا بغداد کا، اور بڑا ظالم اور سفاک شخص تھا۔ اس کے دور میں دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا، مدارس نے، دین کی تعلیم نے بالکل ختم، علماء پہ بے پناہ سختی کی اس نے، علماء چھپتے تھے، ایسا ظالم تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس دنیا سے چلا، مر گیا۔ 2 کام اس نے جو کیے اپنی زندگی میں، جو اچھے کیے، بس اس کے علاوہ کوئی اچھا کام نہیں۔ وہ 2 کام کون سے؟ قرآن پاک میں جو اعراب لگے، زیر زبر پیش کہ اس نے لگوایا، اور دوسرا مساجد جو ہوا کرتی تھی پہلے ایسے کمروں کی طرح ہوتی، اس نے محراب بنوایا۔ یہ جو تھوڑا سا امام صاحب ہوتے اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، محراب بنتی، یہ اس نے بنوائی تاکہ یہ جو پوری جائے نماز، پوری صف اس میں خراب ہوتی ہے وہ خراب نہ ہو، امام آگے چلے جائیں اور پوری صف جو ہے وہ بچ جائے۔ بس یہ 2 کام جو صحیح تھے، باقی کوئی اس نے اچھا کام نہیں۔ ظلم و ستم کیے لوگوں، اور لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کی جو وراثتیں، جو لوگوں کی زمینیں، لوگوں کا مال پیسہ، سب اس کے دور میں لوگوں نے لوٹا کھسوٹا۔ جو طاقتور تھا اس نے کمزور کا مال لیا، اس کی زمینیں لی، اس کا جو مال اس کے ہاتھ میں آنے لیا۔ جب یہ مرا تو پھر مدارس، یہ تعلیم دین کی یہ عام ہونے لگی، ماحول کچھ بہتر ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جو آپ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت آپ کا اصل نام ہے۔ آپ جیسے بڑے ہوئے تو دور ایسا تھا، آپ پہ کوئی تعلیم حاصل نہیں،
مورخین لکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں، دور ہی ایسا تھا۔ بغداد میں آپ جس علاقے سے اکثر گزرا کرتے تھے، جس شہر سے گزرا، جس گلی سے گزرا کرتے تھے، وہاں پر ایک بہت بڑے وقت کے امام رہا کرتے تھے، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام تھے، صاحب نظر تھے، حدیث کے امام تھے، تفسیر کے امام تھے، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک دن وہاں سے گزر رہے، امام شعبی نے دیکھا، انہوں نے بلایا، ادھر آؤ، چلے گئے۔ انہوں نے کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں فلاں بزنس مین کے پاس جا رہا ہوں، فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے؟ کام سے جا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، کیونکہ باپ دادا یہ کاروبار کیا کرتے، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ پڑھتے نہیں؟ آج کرنے لگے، حضور میں تو کبھی پڑھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، نہ میرا کوئی واسطہ تعلق ہے ان مدارس سے، ان اداروں سے۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ بڑی حیرت کی بات، عجیب بات ہے، آپ جیسا شخص تعلیم حاصل نہیں کرتا، جبکہ آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اندر علم کا نور رکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو ان کے دل کو لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طرف رجحان ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے کچھ دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس وقت جو دور تھا وہ ایسا تھا کہ علماء آپس میں مجلس رکھا کرتے، محفلیں رکھتے تھے، 8-10 علماء ایسے بیٹھ جاتے اور آپس میں بحث مباحثے کیا کرتے، ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے، قرآن کی شرح سناتے، قرآن کی تفسیر سناتے، فقہ کے مسائل سنایا کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس وقت کے جو امام تھے، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ، جن کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں، جن سے آپ نے فقہ سیکھی، جن سے آپ نے سب کچھ سیکھا، تو ان کی محفل میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اللہ نے آپ کو وقت کا امام بنا۔ حالانکہ 20 سال کی عمر کم ہو گئی، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی عمر سے آپ نے شروع کیا، اور 80 سال کی آپ نے عمر پائی۔ اس پورے عرصے میں 60 سال کی عمر میں آپ نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی کہ آج تک ان کا نام اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام بہت خدمت کی، اور وہ مسائل کہ جو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، پریشان ہوتے تھے، وہ مسائل آپ اخذ کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ تاجر تھا، اس کے پاس کچھ مال تھا، کچھ اشرفیاں تھیں۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے وہ ایک تھیلے میں ڈال کر اشرفیاں اپنے ایک دوست کو دی اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اور ایک وصیت لکھی کہ یہ اشرفیاں رکھ لو، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، تو جب یہ جوان ہو جائے تو پھر جو تمہارے جی میں آئے وہ ان کو دے دے، جو تمہارا من کرے وہ ان کو دے دے۔ وقت گزرتا رہا، بچے جوان ہو گئے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے والد نے ان کے پاس امانت رکھی ہے۔ انہوں نے جا کے بولا کہ ہمارے والد نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، وہ ہمیں واپس کریں۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اشرفیہ نکال لی اور خالی تھیلا دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں تو اشرفیت تھی، ہمارے والد نے جو رکھی ہے، ہمیں تو وہ چاہیے، آپ خالی تھیلا دے اس کا کیا کریں گے؟ ان کا نہیں بھائی، تمہارے والد کی وصیت تھی کہ جو تمہارے جی میں وہ دے دینا، لہذا میرے جی میں آیا تھیلا دے دو، میں نے تمہیں تھیلا دے دیا. انہوں نے کیس کر دیا. قاضی وقت نے اس کو بلایا. جب عدالت میں پیشی ہوئی اور سماعت ہوئی تو وہ جو شخص تھا وہ جیت گیا، اس لیے کہ اس نے جو دلیل دی ہے وصیت کی کہ دیکھو وصیت میں یہ لکھا ہے. ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں. ان کو پتا ہے کہ رکھا ہے، میرے پاس رکھا، میں بھی کہہ رہا ہوں رکھا ہے، میں جھوٹ نہیں بولا، میں منع نہیں کر رہا، میرے پاس رکھا ہے. مگر انہوں نے وصیت یہ کی کہ جو تمہارے جی میں ہے وہ اس کو دے دینا، لہذا میں نے ان کو دے دیا تھیلا. قاضی نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی، جو اس نے لکھی ہے وصیت ویسے اس نے عمل کیا، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا. یہ بیچارے روتے واپس آئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا، آپ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور فرمایا کہ آپ دوبارہ جاؤ قاضی کے پاس اور درخواست دو کہ یہ دوبارہ سماعت ہونی چاہیے. قاضی نے درخواست کی اور دوبارہ اس کو بلا لیا. آپ نے فرمایا جس دن سماعت ہو، عدالت میں پیشی ہو، اس دن مجھے بھی بلا لیں. آپ چلے گئے. جس دن پیشی تھی وہاں جب گئے تو قاضی نے سماعت شروع کی. سماعت میں وہی بات آئی کہ اس نے وصیت کی یہ کی ہے، لہذا ان کو نہیں دیا جا سکتا. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قاضی صاحب اس سے کہے کہ وصیت ذرا دوبارہ پڑھے. اس نے جب پڑھی کہ یہ میں تمہارے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائے تو جو تمہارے جی میں آئے وہ ان کو دے دیں. آپ نے فرمایا قاضی صاحب ان الفاظ پہ غور کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. قاضی صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا کہ جو تمہارے جی میں آئے وہ ان کو دینا ہے. قاضی صاحب پہ سکتا، عوام پہ سکتا جو سن رہے، کہنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ لکھا یہ ہے کہ جو تمہارے جی میں ہے وہ ان کو دینا، لہذا ان کے جی میں ہے کہ دولت میرے پاس ہو، دولت ان کے دل میں ہے، ان کے جی میں، ان کے من میں مال ہے، لہذا وہ مال ان کو دینا، خالی تھیلا رکھنا رکھنا. تو سارے حیران ہو گئے اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ مال ان کو دے دیا. یہ آپ کی ذہانت. اتنے عظیم امام کو ہم کیسے کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط ہمیں سکھایا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. جو آپ کو غلط وہ ہے ہی جھوٹے، وہ خود جھوٹے، وہ خود لوگوں کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں. لہذا اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے کہ جن کی ذہانت بھی بہت اور جن کا علم بھی باقی تمام آئمہ سے زیادہ تھا، اور جن کے شاگرد ہیں یہ سارے. آپ سب سے بڑے ہیں اس لیے آپ کو امام اعظم کہا گیا، باقی سارے آپ کے شاگردوں میں سے. حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ کا زمانہ پایا، امام شافعی نے بھی پایا، مگر یہ تو بعد کے ہیں. خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر آپ کی مزار پر آیا کرتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، فقہ حنفی میں نماز پڑھتے. تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ ہمیں تو یہ طریقہ سکھاتے ہیں، خود یہاں آ کر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے امام کے سامنے آ کر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے طریقے سے نماز پڑھوں. یہ مورخین لکھتے ہیں، یہ گھڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا جو طریقہ ہے نماز کا بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اور اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. اور آپ کے اساتذہ میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے. آپ کے واقعات تو بہت ہیں، مناظرے بھی ہیں، آپ کے داڑھیوں سے مناظرے بھی ہیں، اور لوگوں سے
بھی مناظر ہیں، کیونکہ شروع میں آپ کی تقریباً زندگی جو ہے شروع کی، جیسے آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو ابتدائی جو آپ کے چند سال ہیں وہ مناظروں میں گزرے، بحث و مباحثے میں گزرے اور سب کو مات دے دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ ان مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے تھے، کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے، اپنا کام کیا کرتے تھے، یاد اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی اساتذہ میں ایک مجذوب کا نام آتا ہے، بہلول دانا جس کا نام سنا ہوگا، اس کی تو ویڈیو بھی یوٹیوب پہ غالباً ملتی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو شرعی مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے کوٹ کریں۔ جب کبھی آپ یہ چیزیں دیکھا کریں، کوشش کریں یہ نہ دیکھیں، کبھی یہ چیز سامنے آئے نہیں دیکھا کریں۔ وہ بزرگ جو پرانے گزرے یا آپ کے کوئی بزرگ ہوں جنہوں نے کبھی تصویریں نہیں بنائی، جو کبھی ویڈیو بنانے کے قائل نہیں رہے، لوگ ان کی ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھائیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو، صحابہ کرام کو اس انداز سے دکھانا جس سے پریکٹیکلی ہوتی ہے، وہ فلم کی صورت میں، وہ ڈرامے کی صورت میں، وہ کسی بھی صورت میں، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اس طرح کی اگر کوئی فلمیں نکلی ہیں یا ڈرامے نکلے ہیں تو اس پر علماء نے فتوی دی کہ شرعاً یہ ناجائز ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بہت پہلے ایک فلم نکلی تھی، غالباً اس کا نام ہے دا میسج کے نام سے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے زمانے کو دکھایا۔ بس یہ انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا، ان کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ کوشش کرتے تو یہ بھی کرتے معذرت، لیکن اگر ایسا کرتے تو پھر زندہ بھی نہیں بچتے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں دکھائی، باقی سب کی شبیہیں دکھائی۔ شبیہ سے مراد کوئی نہ کوئی کریکٹر تھا، کوئی نہ کوئی فرد تھا جو ان کا کریکٹر کر رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بھی نامور صحابہ کرام ہیں سب کے کریکٹر دکھائے گئے، اور کوئی نہ کوئی فرد تھا جو اس کا کریکٹر کر رہا تھا۔ جس نے وہ دیکھی، جس کسی نے بھی دیکھی، تو جب کبھی وہ سیدنا صدیق اکبر کا نام سنے گا تو ان کے ذہن میں کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس کو دیکھا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے مسلمان بھی نہ ہو، وہ غیر مسلم ہو، اور اگر مسلمان بھی ہے تو راہ راست سے بھٹکا ہوا، تو اس کا کردار دنیاوی طور پر کیسا یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ تو لہذا اتنی بڑی ہستی اور پاکیزہ ہستی جب آپ اس کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کون آگے؟ وہ بدبخت ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں کیا ہو۔ لہذا یہ بالکل شرعاً غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اب کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، نعت چل رہی ہے، آڈیو ہے یا ویڈیو ہے، ویڈیو میں تو خیر وہ نہیں کر سکتے، آڈیو میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تصویر لگاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان نے مجھ سے سوال پوچھا، تو میں اس کی بات نہیں سمجھا، تو پھر اس نے وہ پکچر بھیجی ہے کہ اس پہ پوری ایک شبیہ ہے، صرف چہرہ نہیں ہے، پورا لباس بھی ہے، امامہ بھی ہے، سب کچھ دکھا ہے، عورت ہے تو عبایا کے ساتھ دکھا ہے۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شبیہ نہیں ہے وہ تو دکھا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی اگر کوئی نعت ہے تو نہیں سنے تو اچھا ہے۔ نعت وہی ہے کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا،
آپ یہ دیکھیں کہ جب انبیاء کرام کے نام آتے تو انبیاء کرام کی وہ شبیہ دکھا دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اس لیے کہ اگر کچھ کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سائنسدان ایک عرصے سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے میں ایک بزرگ کی بارگاہ میں جاتا تھا تو انہوں نے یہی بات مجھے سکھائی ہے کہ خلا میں ایک مقام ہے جہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ان کی آوازیں ہیں، اور اس پوری خلا میں شور ہے، جتنا بول رہے ہیں یہ سب وہاں ہے، ریکارڈ ہو۔ تو سائنسدان کوشش کر رہے اور کرتے رہیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ڈھونڈنے کی، اس کو ریکارڈ کرنے کی، لیکن قیامت تک وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بولتے تھے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، وہ تو وہ بولتے جو وحی ہوتی تھی، وہ تو خدا کے حکم سے بولتے تھے، ان کی تو آواز ہی نہیں ہے وہاں۔ یہ ڈھونڈتے رہیں گے ساری زندگی، قیامت تک ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے۔ لہذا کوئی اس طرح کا پیٹرن ہو یا شبیہ ہو یا کوئی ویڈیو ہو، اس کو اگنور کیا کرے، اس کو سائڈ پہ لگا کرے، اور کوئی دیکھے اس کو سمجھایا کرے۔ تو سمجھا سکتے ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہترین عالم دین تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی حجاج بن یوسف کا زمانہ پایا ہو اور ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہو، یہ بھی ممکن ہے، یا پھر ہارون رشید کا زمانہ پایا، وہ بھی بڑی کوشش کرتے تھے علماء کے بعد اس انداز سے پیش آتے کہ بڑی سختی کرتے تھے۔ تو کسی نے یہ بھی لکھا کہ ہارون رشید کے ساتھ کسی معاملے بحث مباحثہ یا تکرار یا کچھ آپس میں اختلافات تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ رخ تھا، مگر اکثر نے یہ کہا کہ یہ مجذوب تھے۔ یہ ضرور لکھا کہ عالم دین تھے، انہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مجذوبیت کی طرف چلے گئے، بس وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ اور مجذوب وہ ہوتا ہے، مجذوب جو ہے وہ جذب سے ہے۔ جذب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اپنے اندر جذب کر، کچھ بھی آئے اپنے اندر جذب کر لے۔ مثال کے طور پر یہاں فرش پہ اگر پانی گر جاتا ہے، پانی آگے بہ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ایسا تو نہیں اس کے اوپر شاپر ڈالیں گے، شاپر تو نہیں ڈالیں گے، وہ چیز ڈالیں گے کہ جو اس پانی کو جذب کرے گا، یا تو کپڑا وہ بھی کاٹن کا، یا پھر کاٹن یا پھر ٹیشو کہ جو اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ یہی مجذوب ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انوار و تجلیات اس کو اترتے ہیں وہ جذب کر لیتا ہے، یہ ہوتا ہے مجذوب۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کتابوں میں نام آتا ہے اس کا اساتذہ۔ تو ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ ان کے استاد ہیں؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، کوئی لازمی نہیں کہ ایک عالم ہے اس کا استاد بھی عالم ہوگا، ایسا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک استاد وہ بھی گزرے ہیں جن کو آپ نے کہا کہ میرے استاد ہیں، جن کو آپ نے کہا میرے استاد ہیں، کہ جو کتے پالا کرتے تھے، کبھی مسجد کی طرف آئی نہیں۔ آپ ایک دن
طلباء کو پڑھا رہے تو بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ طلباء نے پوچھا استاد صاحب یہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں بار بار کھڑے ہو جاتے بیٹھ جاتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ باہر میدان میں میرے استاد کا بیٹا گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو جب وہ دروازے کے سامنے آتا تو میں ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ استاد کا بیٹا، استاد بھی نہیں، استاد کا بیٹا میرے دروازے کے سامنے آتا تو میں ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو طلباء نے استاد وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی دیکھو سامنے آئے گا، جب سامنے آئے گا تو انہوں نے، آپ نے فرمایا دیکھو یہ ہے۔ طلباء نے دیکھا، حیرت پہ پڑے، اور آج کل نہیں حضور یہ تو ایک اوباش شخص کا بیٹا ہے جو کبھی مسجد نہیں آیا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، باقی کچھ بھی نہیں، کتے پالتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بہرحال میرا استاد حضور بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں فتویٰ چاہیے، مسئلہ بتائیے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں، مولوی کو کیا پتا کتا کب بالغ ہے، کون بتائے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں ششپن میں ہوں کہ اس کا جواب میں کہاں سے لاؤں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جو کتے پالتا ہے اس کو پتا ہوگا۔ میں اس کے پاس گیا، میں اس کو بتایا، اس نے فوراً کوئی کون سا مشکل سوال ہے، کتا بالغ ہوتا ہے جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو بالغ ہوتا ہے، اتنی سی بات۔ آپ نے فرمایا کہ میں میرا استاد، اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو کیا سمجھتا میرے پاس، یہ اس کو مسئلے کا نہیں پتا۔ ایک لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں مسجد کا امام ہوں، کوئی میرے پاس آئے گا سوال پوچھنے، لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ فرشتہ صفت ہے، نہ ان کو کھانے سے سروکار، نہ پینے سے، نہ پہننے سے، کچھ نہیں، بس یہ فرشتہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ان کا تھا، نہ دنیا دار ہے نہ کچھ ہے۔ اگر ان کے پاس زیادہ دنیا داری کی چیزیں ہیں، دنیا دیکھیے مولوی بڑا مال ہے، سے بات۔ دوسری بات یہ ان کی سوچ ہوگی کہ ہم جب چاہیں گے ایک مشین کی طرح جو مسئلہ دیں گے ادھر سے نکل کے آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ امام بھی ایک انسان ہے، اس کا علم جہاں تک ہے اتنا بتائے گا، مگر جو لوگوں کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرور بتائے گا۔ مظاہر ایک یہاں چھوٹا سا لطیفہ خوش طبعی کے لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئے کہ ہر بندے کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ دو شخص آپس میں ملتے ہیں، ایک نے پوچھا دوسرے سے آپ کون؟ اس نے کہا میں مولوی۔ مولوی کو کیا کام ہے؟ مولوی کا کام مسئلے بتانا، شریعت کے مسئلے۔ ٹھیک ہے، تم کون؟ اس نے کہا شولوی۔ بس اسی سے ملا کے بتا دیے میرا نام شولوی ہے۔ تیرا کیا کام ہے؟ کہہ رہا جو مولوی کی مسئلے نہیں آتے وہ مجھے آتے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے جب کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آئے اور آپ کو پتا نہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں بتا دوں۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن مولوی صاحب کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، مولوی صاحب پریشان ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے، کسی نے آ کے پوچھا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو تراشا ہے نا جب، تو اس کے چھلکے کہاں گئے؟ آسمان کو تراشا، زمین کو تراشا، اس کے چھلکے کہاں گئے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کوئی بھی سنے گا یہ جاہل ہے کہ کیسا سوال کرتا ہے، مگر لوگ ایسے کرتے ہیں سوال۔ ایک وقت تھا کہ تقریباً مساجد کے عالم کرام سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ آگے اکثر پوچھتے تھے، جس نے مجھ سے پوچھا میں تو اس کو سنا دیتا، بھائی یہ کون سی منطق ہے تم لوگوں کی؟ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام پڑ گیا، یاد پوچھنا یاد آ گیا، کبھی یہ بھی سوچا کہ نماز کے فرض کتنے؟ چلو یہ تو بات چھوڑ دو، مجھے یہ بتاؤ غسل کے کتنے فرض ہیں؟
امام صاحب بس ویسے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا ویسے رکو نا, پھر پوچھ کے جاؤ, اس کا جواب بھی دو, جواب پوچھ کے بھی جاؤ, سن کے جاؤ. ایسے ایسے سوال, من گھڑت سوال. اور کچھ عرصہ پہلے تو ایسے سوال کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کے کھانے میں مر جائے, پتہ اس طرح کر کے کوئی سوال تھا. تو یہ کوئی سوال ہے؟ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر, نہ کوئی پاؤں, نہ کوئی منہ, بالکل جہالت ہے. تو بہرحال جو میں بتانا چاہتا ہوں, مولوی صاحب کو جو سوال پوچھنا تھا, اب مولوی صاحب کس سے پوچھ رہے تھے؟ اس کو یاد ہے کہ مجھے شولوی نے کہا تھا مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جائے. تو ڈھونڈنے چل پڑے شولوی کو, راستے میں کہیں مل گئے. آئیے مولوی صاحب, آج مجھے آپ سے کام پڑ گیا. پوچھیے. آپ نے کہا تھا نا کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو میرے پاس آ جائے, میں سمجھا دوں گا. یا آپ کے پاس اسی لیے آیا. بولے کیا مسئلہ؟ کہہ رہے وہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جب تراشا ہے تو اس کے چھلکے کہاں گئے؟ یہ کوئی مشکل ہے. کیوں؟ کہہ رہے اس کو دیمک کاٹ کی اور کے ٹیلے بن گئے. اتنی سی بات ہے. تو یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے. لہذا یہ ایک خوش طبع کے لیے, ایک سمجھانے کے لیے بتایا ہے. لوگوں کے جو مائنڈ ہے, وہ دماغ ہے, اس انداز سے سوال کرتے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ عالم ضرور تھے مگر مجذوب تھے. پھر یہ بھی لازمی نہیں کہ کسی عالم کو جو ہے وہ استاد, لازمی نہیں کہ وہ بھی عالم ہو سکتا ہے وہ صوفی بھی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہو سکتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک امام ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں اس میں نہ ہو, ایک عام انسان ہو. مگر قدر والا جانتا ہے, قدر والا جانتا ہے. اور یہ قدر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سکھا ہے. فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ آپ سکھا کر تو لہذا کسی نے ایک لفظ بھی کسی کے پاس پڑھا ہے تو سمجھ لیں یہ میرا استاد ہے, اس نے مجھے سکھایا. حضرت بہلول دانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں آتے ہیں. تو آپ ہیں کون؟ آپ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ نیک بندے اور مجذوب گزرے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر بیشتر جنگلوں میں رہتے یا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے رہتے. ہارون رشید کی جو زوجہ تھی زبیدہ خاتون, بڑی نیک خاتون, بہت نیک خاتون. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا اچھا سمجھتی تھی, اس کو خوشی محسوس ہوتی. اور اگر کوئی اس سے پیسے نہ لیتا, آپ کسی کو دیتی اور نہ لیتا تو اس کو دکھ ہوتا, تکلیف ہو, اس نے مجھ سے پیسے نہیں. انہی لوگوں میں بہلول دانا بھی تھے. زبیدہ خاتون ان کو کوشش کرتی پیسے دے, آپ منع کرتے نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو وہ موقع تلاش کرتی تھی کبھی کوئی یہ مجذوبی مجھ سے پیسے لے لے, لیکن ہر بار یہ منع کرتے تھے. ایک دن دریا کے کنارے جا رہے سواری پر, دونوں میاں بیوی ہارون رشید اور آپ کی زوجہ, دیکھا بہلول دانا وہاں گھرودے بنا رہے, گھر جو ہوتے مٹی کے وہ بنا رہے. تو زبیدہ خاتون نے کہا گاڑی روک گئی گاڑی, آواز لگائی بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت پہ گھر بنا رہے. کیا کروں؟ جنت پہ گھر بنا. کہنے لگی کیا مجھے دو گے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے 10 درہم. ایک مثال دے, 10 درہم. کہنے لگی یہ لو 10 درہم اور مجھے ایک گھر دے دو. آپ نے 10 درہم دیے اور ایک گھر توڑ کے کہا جاؤ تمہارا جنت میں گھر بن گیا. زبیدہ خاتون نے اس نیت سے نہیں دی
کہ میرا گھر جنت میں بنایا انہوں نے، نہیں، بلکہ وہ خوش اس بات پہ ہوئی کہ آج زندگی پہلی بار بہلول دانا نے مجھ سے 10 دینار کو لیے، 10 درہم کو لیے، بڑی خوش ہوئی کہ آج میرے 10 درہم جو ہے بہلول دانا نے لے لی۔ آگے جب چلے تو ہارون رشید تانے دینے لگا، ایسی تم پاگل ہو، 10 درہم اس کو دے دیے، ضائع کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جنت میں گھر بنا دیا، ایسے بنا دیا، ایسے ہوتا ہے وہ جنت میں گھر بن جاتے، ایسا تو ہوتا تو ہر کوئی بنواتا۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے دیے، آپ مجھے اس قدیم وہ کرو کہ کیوں دیے، پیسے میرے تھے، میں نے دیے، آپ کیوں کہہ رہے ہوئے؟ کیا چلے گئے گھر، رات ہوئی، رات کو جب سوتے ہیں ہارون رشید نے خواب دیکھا، خواب میں جنت دیکھی اور جنت کے محلات کو دیکھا، بہت عالیشان محلات، محلات دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت سے، چلتے چلتے آگے پہنچے تو دیکھا ایک محل کے دروازے پہ لکھا ہے زبیدہ خاتون۔ حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی زوجہ کا نام ہے، یقیناً مال بھی اسی کا ہوگا، نام جو لکھا ہے۔ سوچا اندر جا کے دیکھوں کیسا ہے مال، دروازے پر گیا تو گارڈ بیٹھے تھے، انہوں نے روک لیا، کہاں جاتے ہو؟ کہا میری بیوی کا گھر ہے، اندر جا رہا ہوں۔ کہا بیوی ہوگی تو دنیا میں یہاں نہیں ہے، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اور یہ کشمکش میں آنکھ کھل جاتی ہے، زوجوں کو بتاتے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، صبح میں بھی جاؤں گا، میں بھی گھر لیتا ہوں، تم میرے ساتھ چل رہا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ صبح ہوتی پھر جاتے، دیکھا پھر بیٹھے گھروندے بنا رہے۔ ہارون رشید کہتے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہاں بنا؟ جنت میں۔ پوچھا قیمت؟ کل تھی 10 درہم اور آج ہو گئی 10 دینار، یعنی کل تھی 10 روپے اور آج ہو گئی 10,000، یوں سمجھ لیجیے 10 دینار۔ ہاں بابا کل 10 درہم اور آج 10 دینار، اتنی قیمت بڑھ گئی۔ کہا کل جو سودا تھا نا وہ بغیر دیکھے تھا، آج دیکھ کر سودا ہوتا، آج کا سودا دیکھ کر ہو رہا۔ یہ ہے وہ بہلول دانا کہ جو دنیا میں بیٹھ کر لوگوں کے گھر بنا رہے اور یہ بھی دیکھ رہے کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، پوری جنت کی سیر کر کے وہاں کا ملک بھی دیکھا۔ یہ اللہ والوں کی الٹی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق، آنکھ بند کر لیتے ہیں دیدار کے، آنکھ بند کر لیتے ہیں تو سب نظر آتا ہے۔ اور اسی لیے حضور کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھے۔ دل سنبھال کے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ویسا خیال دل میں ہی لاؤ کہ جو وہاں کے ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اور اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ تم دل میں یہ سوچ رہے ہو تو پھر تمہارا سفر بیکار ہے۔ اور جب تم کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ عالم عالم ہے، تم جو لفظ بولو گے الفاظ کی پکڑ، الفاظ کی گرفت ہوگی۔ تو یہ آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو سمجھنا ہے کہ جب کبھی ہم عالم کے پاس جائیں تو اپنے اس میں بولتے نہیں جایا کریں، بلکہ جو کام ہے مختصر وہ بات کریں اور بس، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں، وہ عالم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں تو پھر وہاں دل سنبھال کے بیٹھے، ایسی ویسی کوئی بات دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ہمارے پیر و مرشد اس وقت حیات پہ ظاہری طور پر، اس کی عادت ہے، اب تو خیر نہیں کہتے کافی ٹائم سے، مگر پہلے کہتے تھے کہ جب کسی کو پرکھنا ہو نا اس کے پاس جاؤ، اتنی چیزیں یہ پڑھو یہ پڑھو، تو بس وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور تمہیں یہ کہیں گے فلاں، پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ سب ہمیں تو نہیں پتا کیا پڑھنا چاہیے،
ہمیں نہیں پتا بھائی کیا پڑھنا چاہیے. ادب سب سکھا دیتا ہے اور ادب سب بتا دیتا ہے کہ کون کیسا ہے. تو وہ صاحب بھی میرے ساتھ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کسی کو دیکھنا؟ ہماری آنکھ ہے دیکھنے والی کسی کو. چلے دیکھتے. ایک دفعہ گئے, 2 دفعہ گئے, 3 دفعہ گئے. ایک خواہش لے کے گئے کہ حضرت کی بارگاہ میں نعت پڑھوں اور اسی شرط پہ پڑھوں گا کہ میں جو پڑھوں گا نا حضرت میری طرف متوجہ ہوں, مجھے کہیں گے آپ پڑھو نا. پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانے ہیں. اور ہمارے پیر مرشد ایسوں کو پھر خاص بھی نہیں جانتے. جاؤ, آپ کی جو طبیعت تھی, آپ کا جو مزاج تھا, کیا شان ہے. جیسے ایک سمندر ہوتا ہے, سمندر کہ جو چیز اس پہ گئی ہوئے پھر ملتی نہیں ہے. اور ایسا مزاج آپ کا تھا کہ جو دیکھا جو سنا بس گیا, اس کو دکھانا نہیں, نکالنا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور نہ کبھی بولتے تھے کسی معاملے میں, نہ کسی کو کوئی خبریں سناتے تھے. ہاں, سنت کے مطابق زندگی گزارتے, ہر چیز سکھاتے تھے. اس کو ایسے کرو, آخری وقت تک آپ کرسی پہ بیٹھ کے وضو کرتے تھے, کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتے, مگر جماعت کے ساتھ. یہ تلقین جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, فجر سے لے کر عشاء تک جتنی تکلیف ہوتے تب بھی مسجد جاتی. یہ اصل چیز ہے. یہ ہوتی ہے اللہ والے کی پہچان. اس سے پتہ چلتا ہے, نہ کہ مطلب اس طرح اس انداز سے. اور اگر پرکھنا ہوتا, آج وہ نہیں, وہ گواہی دیتے ان کے قاری صادق صاحب, یہ بھی جاتے تھے ہمارے ساتھ. تو ایک دن انہوں نے سوچا, مجھے نہیں پتا ہے, یہاں سے چلے گئے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نعت پڑھتے. کبھی کبھی محفلوں میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نعت پڑھتے. تو وہاں جب پہنچے اور جیسے ہی بیٹھے تھے تو محفل ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا وہی مائک ان کو دے دو, مائک ان کو دے دو, یہ نعت پڑھنا چاہ رہے ان کو دے دو. اب وہ فوراً خوش ہو گئے. میں حیران بھی کہ نعت پڑھیں گے, اور انہوں نے فوراً مائک لیا اور شروع نعت پڑھی انہوں نے. تو جب ہم واپسی آئے تو مجھے کہنے لگا کہ کیا بتاؤں میں, آج میں کیا سویا, اور میں سوچ کیا تھا آج میں نعت پڑھوں. اور میاں صاحب نے پہچان لیا کہ نعت پڑھنی ہے. اور میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ایک بات, یہ واٹر پمپ پہ میاں محتاب صاحب ہمارے پیروں میں چپکے پیر بھائی ہے, خلیفہ بھی یہاں پہ جمعے کو محفل ہوتی ہے وہاں. ہمارے پیر صاحب وہاں تشریف لاتے تھے, ہم بھی جاتے تھے. تو ایک نعت ہے, بہت پہلے کبھی میں پڑھتا تھا, بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا. تو میرے ایک من میں تھی کہ جب کبھی وہ نعت مجھے کہیں سے مل گئی میں اپنے پیر صاحب کو ضرور سنا. اتفاق وہ کتاب ایک دن میں دیکھی تو وہ نعت مجھے لکھی ویسے مل گئی, جس سے میں پڑھتا تھا وہی کافی, وہی ڈائری وہ مل گئی. اب میں نے کاغذ پہ لکھ لی کہ میں جمعے کو سناؤں. ہم جب جمعے والے دن وہاں پہنچے محفل میں, تو جمعے والے دن جو محفل ہوتی اس میں مجھ سے میاں صاحب بیان کرواتے تھے, مولانا کو تو بیان کریں, مختصر بیان کرتا تھا. اس دن کیا ہوا, فرما کے بھائی مولانا کو مائک دے دو. پہلے بھی یہی کرتے تھے جب بیان کے, مولانا کو مائک دے دو بیان کے. اس دن کیا کہا, مولانا کو مائک دے دو, مائک دیا. اب ان کی مرضی, پہلے نعت سنا یا بیان سنا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی, نہ کہ بندہ ایسا دیکھیں جی کیسے ہے, کیا کرتے ہیں, یہ سب خاموش لے. اس لیے اللہ والوں نے یہ فرما دی ہے کہ جب اللہ والے کی محفل میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں.
کوئی دل میں بات ایسی سوچ کر گئے جو وہاں کے ادب کے خلاف ہو تو سمجھ لو جیسے گئے ویسے خالی کے خالی. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے کہ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں دل خالی لے کے جاؤ، کوئی خیال بھی نہیں ہونا چاہیے. ہوگا کیا جب وہاں سے اٹھو گے بھرا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے، نہ کہ پیسوں سے نوٹوں سے بھرا ہوا نہیں ہے، اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ والے کی محفل میں بیٹھ کر جائیں تو کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک دن خوب رو اور اعلان کرے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، گلیوں میں بتایا جا رہا ہے، اعلان کیے جا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پکڑ لیا، کیا کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب ہم آ کر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں آتے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ منافقت نہ ہو تو کیا ہوا؟ وہاں بیٹھتے ہیں تمہارا رونا دھونا آنسو بہہ رہے ہوتے خوف خدا میں، عشق مصطفیٰ میں، گھر آپ میں دنیا داری میں لگے ہوتے. تو یہ منافقت نہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، کیفیت تو ہماری بھی ہے. ایسے چلتے رہے، جو بھی ملتا گیا اس کو کہتے گئے، وہ بھی ساتھ کیفیت تو ہماری بھی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تمہاری یہی کیفیت گھروں میں بھی یہی ہو تو فرشتے تمہیں آ کر سلام کریں. اور وہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ دنیا بھی گزارتی ہے، اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ یہاں بیٹھو تو نور ہی نور، اور گھر جاؤ تو تھوڑا سا گھر کے کام بھی کر دو، اس میں مشغول، وہ بھی اس دین کا حصہ ہے. اس لیے یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو منافقت نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اس بیان میں غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. وما علینا الا